السلام علیکم فرینڈز، ہماری آج کی ویڈیو میں ہم اسماعیلی فرقے کی تاریخ کے حوالے سے بات کریں گے اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ آغا خانی اور بوہریوں میں کیا فرق ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے امام تھے اور ان کے بعد امامت حضرت امام حسن اور حسین سے ہوتی ہوئی باقی اماموں تک وقتاً بوقتاً منتقل ہوتی رہی۔ امامت میں ترتیب کے حساب سے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھٹے امام تھے۔ امام جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی میں ہی اپنے بڑے بیٹے اسماعیل ابن جعفر کو امامت سونپ دی تھی، مگر کچھ عرصے کے بعد امام جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بیٹے اسماعیل کا انتقال ہو جاتا ہے۔ لہٰذا خود امام جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد شیعہ فرقے میں گروپس بننا شروع ہو گئے تھے، کیونکہ کچھ لوگوں کا ماننا تھا کہ امام جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بیٹے کے انتقال کے بعد امامت ان کے دوسرے بیٹے امام موسیٰ کاظم کو ملنی چاہیے، اور وہ لوگ امام موسیٰ کاظم کو اپنا امام مان کر اپنا گروہ بنا لیتے ہیں، جن کو آج کی تاریخ میں ہم اثنا عشری یا پھر 12 کے نام سے جانتے ہیں، جس کا مطلب ہے 12 اماموں کو ماننے والے۔ دوسری طرف کچھ لوگوں نے کہا کہ اگر حضرت امام اسماعیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں رہے تو امامت ان کے بیٹے محمد ابن اسماعیل کو ملنی چاہیے، اور ان لوگوں نے حضرت اسماعیل کو اپنا امام مان کر اپنا ایک الگ گروہ بنا لیا اور ان کو اسماعیلی کہا جاتا ہے۔ اسماعیلی فرقے کے مطابق محمد ابن اسماعیل اسماعیلیوں کے 7ویں امام تھے، اور اس طرح عبداللہ المہدی باللہ ان کے 11ویں امام تھے، اور انہوں نے خلافت فاطمہ دی فاطمہ ڈائنسٹی کی بنیاد رکھی، اور اس طرح عبداللہ المہدی باللہ خلافت فاطمہ کے پہلے خلیفے تھے۔ اگر خلافت فاطمہ کے 8ویں خلیفے کی بات کی جائے تو خلافت فاطمہ کا 8واں خلیفہ المستنصر تھا۔ المستنصر کے 2 بیٹے تھے، نزار المصطفیٰ اور المستعلی۔ المستنصر کے انتقال کے بعد دونوں بھائیوں میں خلافت کو لے کر جھگڑا ہوا، لہٰذا دونوں کے اختلاف کی وجہ سے اسماعیلی فرقہ مزید 2 گروہوں میں بٹ گیا۔ نزار المصطفیٰ کے ماننے والوں کو نزاریہ یعنی آغا خانی کہا جاتا ہے، اور المستعلی کے ماننے والوں کو مستعلیہ یعنی بوہرا یا پھر بوہری کہا جاتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو کی انفارمیشن پسند آئی ہے تو پلیز اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔